بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصور پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 ربیع الاول ہے، 19 ستمبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرامز کے فارمیٹ کا علم ہے، مسلسل تاریخی اعتبار سے کربلا کی تفسیر کرتے چلے آئے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے چلے آئے ہیں۔ جو کچھ مارکہ کربلا میں ہوا اور اس کے بعد اثارت ہوئی اہل بیت علیہ السلام کی مخترات عصمت و طہارت کو کشاں بکشاں لے جایا گیا، ان تمام مناطق کا ذکر کرتے ہوئے 40 آپ کی خدمت میں کربلا سے لائیو ٹرانسمیشن پیش کرنے کے بعد دوبارہ یہاں سے سلسلہ جو ہے وہ ہنوز ایام ازا کا جاری ہے، جو کہ 8 ربیع الاول تک جو ہے وہ مسلسل انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے تعلیمات کربلا پر، کیونکہ اب لوگ عموماً جو ہے وہ لوٹ چکے 40 کی زیارت سے، اور ایام ازا میں چند دن ہمارے پاس مزید باقی ہیں۔ تو تعلیمات کربلا سے ہم نے کیا کچھ سیکھا، کیا سیکھنا چاہیے اور کیا اپنے پاس سٹور کر کے رکھنا چاہیے تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کو مختلف حوالوں سے موضوع سخن بنائیں گے، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید رومان رضوی صاحب قبلہ کو نجف اشرف سے خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خداوند کریم ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے کہ اس سے بہتر انداز میں ہم تعلیمات محمد والے محمد علیہ السلام کو نشر کرتے رہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا، ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری کرتے ہیں، اور مختلف اجہاد کے ساتھ، مختلف جہتوں کے ساتھ اپنے موضوع تعلیمات کربلا کو موضوع سخن بنائیں گے۔ کربلا کی تعلیمات ہیں کیا؟ بہت بنیادی سوالات کی خدمت میں اس میں روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمہ، وصلی اللہ من کل خیر، واعوذ باللہ من کل شر، واستغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یقیناً بہت اہم سوال آپ نے کیا، تعلیمات کربلا ہماری زندگی میں اسی کی اہمیت ہے۔ تعلیمات کربلا پہ ہمیں کتنا اپنی زندگی کو اس حوالے سے کہ جو کربلا کی تعلیمات ہے، اور مسلسل یہ جو 2 مہینے اور 8 دن ہم ایام عطا میں مصروف رہتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو فیضیاب کرتے ہیں، بابرکت بناتے ہیں۔ یہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے توجہ سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ان ایام میں، ان شب و روز میں ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے حوالے سے، اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے، ہم امام حسین علیہ السلام کے غم کے حوالے سے جو ہم نے وقت اپنا خرچ کیا ہے، جو وقت ہم نے اپنا دیا ہے، ان تعلیمات سے اب ہمیں اپنے آپ کو سال بھر کتنا سجا کے رکھنا ہے۔ تعلیمات کربلا میں اب ہمیں کس طریقے سے اس میں ڈھل جانا ہے، یہ ہماری زندگی کا تقاضا ہم سے ہے، یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ یہ غم امام حسین علیہ السلام کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کی کوئی مدت تمام نہیں ہوتی۔ غم حسین کے سورج کی کوئی شام نہیں، یہ وہ حیات ہے جس میں اجل کا کام نہیں۔ وہاں بھی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں جہاں پہ فرش ازا کا بھی اہتمام نہیں۔ تو غم حسین کے لیے نہ کوئی وقت معین ہے، نہ غم امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی زمانہ، کوئی مہینہ معین ہے۔ یہ امام حسین کا وہ آفاقی غم ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں غم امام حسین میں ہم مغموم رہیں گے، محزون رہیں گے۔ کربلا کی زندگی، کربلا کی تعلیمات، کربلا میں امام حسین نے جو میسج دیا، جو عالمی آواز آج پوری دنیا میں گونج رہی ہے لبیک یا حسین کی شکل میں، آج امام حسین علیہ السلام کی وہ صدا کہ یا اللہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا کہ جس نے تجھے کھو دیا۔ تو یہ صدائے حسین تا قیامت فضائے بسیط میں گونجے گی، اور پوری دنیا کے کمزور انسانوں کے لیے آواز، حوصلہ مند آواز ہے۔
وہ لوگ کہ جو آج اکیلے ہیں، آج تنہا ہیں، دنیا نے انہیں پسپا کر دیا، دنیا نے انہیں اپنے ظلم کے حوالے سے انہیں بالکل بیچارہ بنا دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے امام حسین کی تعلیم، امام حسین کی صدا، امام حسین علیہ السلام کا پیغام ایک حوصلہ ہے، ایک سہارا ہے، ایک پلیٹ فارم ہے ان کے لیے۔ اور سبحان یہ اللہ۔ تعلیمات ہمارے لیے، خاص طور سے اداداروں کے لیے، خاص طور سے وہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کو تیسرا امام مانتے ہیں، منصوص من اللہ مانتے ہیں، رسول اللہ کا جانشین مانتے ہیں، رسول اللہ کا وصی مانتے ہیں، ان کے لیے بہت اہمیت کا یہ سوال ہے کہ تعلیمات کربلا سے ہم نے سیکھا کیا۔ اب جو ہم نے ان مجالس میں اپنا وقت دیا، ہم نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں اپنے آپ کو مغموم رکھا، اب وہ غم ہم سے سوال کرے گا سال بھر۔ اب ہم آزاد نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ جو خوشی کے دن آنے والے ہیں، یہ جو غم کی تاریخ ختم ہونے والی ہے، اور بر صغیر میں ہندوستان اور پاکستان میں جو 2 مہینے 8 دن مسلسل امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہم لوگ ایام عزا میں مصروف رہتے ہیں، تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم فری ہو رہے ہیں، ہم آزاد ہو جائیں گے، بلکہ ہمارے اوپر غم امام حسین کا پہرا ہے، ہمارے اوپر غم بے امام شک۔ حسین علیہ السلام کی تعلیمات کا پہرا ہے کہ اب تم اپنی زندگی سے بتاؤ کہ تم کتنے کربلائی بنے۔ اب تم یہ سال بھر، اب چاہے تم کسی آفس میں کام کر رہے ہو، اب چاہے تم کسی کالج میں پڑھ رہے ہو، چاہے تم کوئی بزنس کر رہے ہو، چاہے تم اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، چاہے تم سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک معاشرتی زندگی، سماجی زندگی گزار رہے ہو، تو اب تمہارا عمل بتائے گا کہ تم نے کربلا سے کتنی تعلیم لی ہے، تم نے کربلا کی کیا تعلیمات اپنے وجود میں راسخ کیے ہیں۔ اب ایک سبحان باپ ہے، اللہ۔ اب اس باپ کا تقاضا یہ ہے، اس باپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے۔ ایک بیٹا ہے، کیا سیکھیں؟ اب وہ اپنے آپ سے سوال کرے گا کہ ہم نے جو علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے مجالس میں سنا، ہم نے جو اون محمد علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ دیکھا، ہم نے جو جناب قاسم علیہ السلام کا اپنی والدہ کے حوالے سے، اپنے والدہ کے حوالے سے ان کی اطاعت کا جو جذبہ تھا، ماں نے جو کہہ دیا تو وہ ان کے لیے حرف آخر ہے۔ چچا کے لیے بھتیجے کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور بھتیجے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اب یہ تمام چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے اپنے شوہر کے لیے، ایک شوہر کا کیا اخلاق ہونا چاہیے اپنی بیوی۔ کربلا فقط ایک مارکے کا نام نہیں ہے، کربلا تربیت کی وہ آماد گاہ ہے، کربلا بہت خوبصورت تربیت بات کا ہے، وہ بے شک۔ گلستان ہے کہ جہاں پہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا زانو ہے، اور جون جو حبش کا رہنے والا ہے اس کا چہرہ ہے، اس کا سر ہے۔ ہم کربلا کو دیکھیں تو جہاں پہ سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام تمام فضائل اور تمام مناقب کے ساتھ کربلا میں اگر قیام کی منزل میں ہے، تو وہیں پہ غلاموں کی بھی فہرست ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے امام حسین نے غلاموں کے ساتھ اپنا اخلاق رکھا، کس طرح رویہ رکھا۔ مولا عباس علیہ السلام امام حسین علیہ سبحان السلام اللہ۔ بھائی ہیں، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ کیا حسن اخلاق ہونا چاہیے، ایک زوجہ کا ایک شوہر کے ساتھ کیا اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جناب زینب ہے، امام حسین ہے، بھائی بہن ہے، بیوی ام کلثوم سلام اللہ علیہ ہے۔ اب ان دونوں کے رشتوں کو دیکھیں، ان دونوں کے رشتوں کا احترام دیکھیں، تو یہ کربلا ہمارے لیے تربیت کی جگہ ہے۔ کربلا ہمارے وجود کو، ہم اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کمال کی کس منزل پہ پہنچا سکتے ہیں، یہ کربلا ہمیں بتاتی ہے، یہ کربلا ہمیں بتاتی سکھا ہے، رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم کربلا کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو اطاعت خدا میں ہم آگے نظر آنے چاہیں، پیچھے ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ کربلا کی تعلیمات اگر دیکھیں تو اب ہمیں واجبات کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، مستحبات پر عمل کرنے میں ہمارا بے شک شوق عظیم، ہمیں سبحان بتائے اللہ۔ گا کہ ہم نے کربلا سے کیا تعلیمات حاصل کی ہیں۔ نماز شب مستحب عمل ہے، عبادت خدا ہے۔ جناب زینب سے بے شک۔ آخری وقت امام حسین نے یہی کہا تھا کہ بہن اپنے بھائی کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ تو اب ہمیں مستحبات کے ذریعے خدا تک کیسے پہنچنا ہے، اپنی زندگی کو، چاہے وہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہے، چاہے امام حسین علیہ السلام کا تہ خنجر سجدہ ادا کرنا ہے، پوری کربلا کا مقصد خدا تک پہنچنا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم کسی بھی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم کسی، چاہے میں معمم ہوں، اب ماما لگایا ہوا ہے، طالب علم ہوں، آپ کسی بھی آفس میں جاب کرتے ہیں، آپ کہیں بھی رہیں، اگر تعلیمات المختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو تعلیمات کربلا کا سب سے اہم جواب یہ ہے کہ کربلا ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ تم اپنے خدا تک پہنچ رہے ہو
یا نہیں پہنچ رہے. ہمارا ہدف، ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کا ٹارگٹ اپنے خدا تک پہنچنا ہے. امام حسین علیہ السلام اپنی سبحان اللہ اللہ اکبر. بندگی کے ساتھ، اپنی عبودیت کے ساتھ ربوبیت تک پہنچنے کے لیے اپنے چاہنے والوں کو درس حیات دے رہے ہیں. تو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم سچ بولیں، جھوٹ سے نفرت کریں، یہ تعلیمات کربلا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ، ہم بہت خوبصورت. ظالم کے ساتھ اظہار برات کریں، ظالم سے نفرت کریں، مظلوموں کے ساتھ ہمارے دل میں جذبہ ہمدردی ہونا چاہیے. یہ تعلیمات کربلا ہے. وقت اول ہم مسلح عبادت پر کھڑے رہیں، یہ امام حسین نے ہمیں کربلا کے ذریعے تعلیم دی ہے. رشتوں کی پاسداری کرنی چاہیے. جو رشتہ جس تقاضے کا متحمل ہے، جس رشتے میں جس طرح احترام پایا جا رہا ہے، اس احترام کو ہم باقی رکھیں. ماں ہے، ماں کا جو احترام ہے اسے ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے. والدین کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرنے چاہیے. شوہر بیوی کے متعلق اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے. یہ تمام تر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی کا وہ عنصر ہے، وہ حصہ ہے کہ جو تمام چیزیں مل کے ایک انسان کو کامل بناتی ہیں. تو اگر ہم اور آپ تعلیمات کربلا کو آج یہ 2 مہینے 8 دن کے بعد جو آپ نے ابھی بتایا کہ ایام ازا کے چند روز باقی رہ گئے ہیں، تو اب ہمارا امتحان شروع ہو رہا ہے. ہم تربیت کی اس درسگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے جسے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جس کو قائم کیا تھا، جس کی بنیاد رکھی تھی. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنے کیسے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کیسے طالب علم ہیں، ہم نے کیا سیکھا ہے. اب سیکھنا اہم نہیں ہے، سیکھنے کے بعد اس تعلیم پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. جس چیز کو سبحان ہم اللہ، سیکھ رہے بہت ہیں، خوبصورت بات. جس چیز کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ ہم کتنا فالو کر رہے ہیں. اس ہم ایک چارٹ بنائیں. میں تمام دیکھنے اور سننے والے، خاص طور سے اپنے ہمسن اور کمسن بھائی بہنوں سے میری گزارش اور میرا خطاب ہے کہ اگر ممکن ہو تو ایک چارٹ بنائیں، اور چارٹ میں آپ وہ لکھیں، ان چیزوں کو آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہماری زندگی میں کیا نقص ہے اور ہماری زندگی میں کیا اچھائی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے نقائص کو خود پہچان لیں، ایک بیمار اگر اپنی بیماری کو پہچان لیتا ہے، بخار ہے تو وہ پیراسیٹامول ٹیبلٹ ڈھونڈتا ہے. وہ خود اس کو پتا ہے کہ اس بیماری کی دوا کیا ہے. تو جب ہمیں اپنی بیماری کی تشخیص ہو جائے گی تو ہم بیماری کے لیے دوا کو معین کریں گے اور دوا کا استعمال کریں گے. اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کے روحانی نقائص کو، اپنی زندگی کی روحانی بیماریوں کو تلاش کریں کہ ہمارے اندر کیا چیز پائی جانی چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں پایا جانا چاہیے. اس پہ ہم کام کریں. یقین مانے کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خدا تک لے کر جائیں گی، اور خدا تک جانے کے لیے ہمیں تعلیمات کربلا پر بہت فوکس کرنا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے. سید الشہداء کی بارگاہ میں روزانہ زیارت کے فقرے ادا کریں کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسین نے اپنے لہو سے زندہ جاوید بنا دیا کائنات کو، معاشرے میں زندگی پھونک دی، اسلام کو تابندہ بنا دیا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سن 61 ہجری میں فاطمہ کا لال، علی کا لفظ جگر، نبی کا نور عین، حضرت امام حسین علیہ مقام علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کے عالم میں ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، دنیا کی بقا کے لیے، امام حسین نے اسلام کی زندگی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. جو کچھ سید الشہداء کے پاس تھا اس ایک خدا کے لیے امام حسین نے سب کچھ فنا کر دیا. اب جب خدا کے لیے کوئی کام کیا جائے، خدا کے لیے کوئی چیز اگر کی جائے تو پھر خدا واجب الوجود ہے. وہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر وہ قادر ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہ ہے کہ جس کو ہمیشہ باقی رہنا. تو اللہ کی بے شک. خاطر سب کچھ قربان کرنے والا حسین. آج 1445 ہجری میں دیکھے کربلا آپ آئے تھے، ابھی کربلا میں آپ نے منظر دیکھا کہ امام حسین کی تعلیمات کا وہ اثر ہمیں نظر آیا کہ پانی پلانے والے ہمیں زیادہ نظر آ رہے تھے، پانی پینے والے تھک جا رہے تھے لیکن پلانے والے نہیں تھک رہے تھے. خدمت کا وہ جذبہ، انسانیت کا وہ جذبہ امام حسین نے عزاداروں کے دل میں پیدا کر دیا ہے کہ کروڑوں کی تعداد ہے. ایک جگہ کروڑوں کا جمع ہو جانا یہ بھی حیرت کی بات ہے، لیکن کروڑوں کا اجتماع ایک وقت پہ ایک جگہ پہ، اتنا بڑا کراؤڈ اور نظم کے ساتھ
احترام کے ساتھ بس ایک بس کوئی بدنظمی نہیں پائی گئی، کوئی بد اخلاقی، ہر آدمی اخلاق کے ساتھ کہ یہ امام حسین کا تاجدار ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ جذبہ اسے امام حسین نے پیدا کیا، یہ امام حسین کی تعلیمات، یہ کربلا کی تعلیمات ہے کہ بے لوگوں شک کے دل سے ایسا ایک دوسرے کے دل درمیان محبت اور اخوت پیدا کر دی کہ آج رہتی دنیا، آج پوری دنیا کے لوگ کانفرنس کر رہے ہیں انسانیت کو کیسے بچایا جائے، اخوت کو کیسے، بھائی چارگی کو کیسے بچایا جائے۔ میں سب سے ادبن معروضہ کروں گا کہ اگر انسانیت بچانا چاہتے ہو تو کربلا، آج بھی کربلا کا دروازہ کھلا ہے سید الشہداء کی بارگاہ میں، اور دیکھو کہ امام حسین نے جیسے مولا عباس علیہ السلام کا استقبال کیا ہے، جیسے امام حسین کی نگاہ میں علی اکبر علیہ السلام کا مرتبہ تھا، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ہر سپاہی کا احترام رکھا۔ امام حسین نے ہمیں پیغام دیا، اگر خدا کے ہو جاؤ گے تو پھر ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ امام سبحان حسین اللہ علیہ سبحان اللہ۔ السلام اچھا کی یہاں پر آپ نے حدیث بھی ہے کہ مختلف من عبد اللہ، کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ساری دنیا کو اس کے لیے جھکا کے رکھ دیتا ہے۔ صحیح رضوی صاحب کی یہ تعلیمات کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری مختلف جو امور ہیں ان کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ ہم چاہتے ہیں جی اس میں سے ایک ایسا درس، ایک ایسا نقطہ جو کہ کسی کے سینے میں اتر جائے، پراپر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے ایک ایسے درس کو پیش فرما دیں، ایک ایسے واقعے کو پیش فرما دیں جس سے اگر کسی کی جی اصلاح ہو جائے تو اس کی بھی نجات ہو جائے اور ہماری بھی آخرت میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جائے۔ اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں محمد وعلى محمد علیہ السلام خدا کی طرف سے ہم سب کے لیے وہ عظیم تحفہ ہیں، خدا کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جن کی پوری زندگی ابتدا سے لے تک انتہا تک دیکھتے ہیں۔ سخاوت محمد وعلى محمد علیہ السلام کی زندگی کا اہم حصہ ہے، شجاعت، احسان، جود، سخا، یہ تمام تر چیز اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اپنی زندگی دیکھیے آج جو معاشرے میں بہت سے آپ کو اسپیکر ملیں گے، ہم جیسے اوریٹر ملیں گے، ہم جیسے خطیب ملیں گے، بیان کرنے والے کہ جو زبان سے بیان کرتے ہیں، لیکن محمد وعلى محمد علیہ السلام نے اپنی زندگی سے بیان کیا، اپنے اخلاق سے بیان کیا، اپنا کردار ایسا پیش کیا ہے کہ تحریریں کبھی کبھی ہمارے سامنے آتی ہیں تو تحریروں کو اگر مکمل تصویروں میں دیکھنا ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو اگر مکمل تصویر اور صورت اور چہرے میں دیکھنا ہے تو ہمیں علی کو دیکھنا ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، ہمیں صدیقہ طاہرہ کو دیکھنا ہے، ہمیں حسن مجتبیٰ کو دیکھنا ہے، ہمیں سید الشہداء کی بارگاہ میں دیکھنا ہے۔ خدا کے لیے اگر انسان، میں نے بھی آپ کے خدمت میں جملہ پیش کیا کہ امام حسین نے درس دیا کہ جو کچھ کرو خدا کے لیے کرو، بے شک بے شک۔ اپنے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اگر تم خدا کے لیے کرو گے تو یہ خود تمہارے لیے ہوگا، اگر تمہاری نیت، اگر تمہارے اخلاق میں یہ چیز پائی جائے، اگر تمہاری زندگی میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ جو کام کریں خدا کے لیے کریں، ہماری نیت میں قربتاً اللہ ہونا چاہیے، ہماری نیت میں خدا پایا جانا چاہیے، تو اگر اس طریقے سے اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں گے تو وہ کام چھوٹا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کام سب سے بڑی ذات کے لیے ہو رہا ہے، اللہ اکبر، بے شک جس کو زیبا ہے اس ذات کے لیے، تو جو کام بڑے کے لیے، سب سے بڑی ذات کے لیے ہوگا تو وہ کام چھوڑ، اسی لیے معصوم کا جملہ ہے کہ وہ کام کیسے قلیل ہو سکتا ہے، حقیر ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، جسے خدا قبول کر لے وہ کام نہ حقیر سبحان ہوگا، نہ اللہ پست ہوگا، نہ چھوٹا ہوگا۔ میں آپ کی مستقبل۔ خدمت میں بیان کروں چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بھی صلی تاریخ اللہ آنے صلی والی اللہ ہے، تو میں اللہ امام حسین کے نانا کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا اللہ ہوں۔ یہ بھی سبحان تعلیمات اللہ کربلا سبحان کا اللہ ایک بہترین پہلو ہے کہ امام سبحان اللہ۔ حسین نے اپنے نانا سے جو چیزیں سیکھی ہیں کربلا میں، امام حسین نے وہ پیغام پوری دنیا کے لیے عام کر دیا، یا الحمدللہ۔ سلام۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک دفعہ ایک بکری لائی گئی، ایک چھوٹا سا جانور لایا گیا، اور رسول اللہ نے پھر اعلان کرایا کہ جتنے بھی فقراء اور مساکین ہیں وہ سب آئے اور گوشت لے جائیں تاکہ اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اللہ کی نعمت سے فیضیاب ہوں۔ رسول اللہ نے اس جانور کو ذبح کرایا، اس بکری کو ذبح کرا دی، اس کے بعد تمام گوشت کو، اس جانور کی تمام گوشت کے ٹکڑے کرا کے، حصے کرا کے تمام فقراء اور مساکین میں رسول اللہ نے پیش کر دیا، سب خوش ہو کر گئے رسول اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھیے واقعہ بہت مختصر سا ہے،
لیکن اس کے مفاہیم جتنے بڑے ہیں، مفاہیم، اس کے اندر جو سبحان اللہ، معانی پائے جا رہے ہیں، اس کی طرف ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے جب تمام گوشت کو تقسیم کر دیا تو چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے رکھا، تو رسول اللہ کی ایک زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو سب کچھ تمام غربا اور مساکین میں، آپ نے اہل مدینہ میں آپ نے تقسیم کر دیا، بس اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اپنے لیے ایک چھوٹا سا حصہ لے کے آئے، کچھ زیادہ لے کے آئے ہوتے تو آپ نے تو سب ختم کر دیا، آپ نے تو پوری جانور کو، پوری بکری کے گوشت کو آپ نے ختم کر دیا۔ تو رسول اللہ نے وہاں پہ بڑا عجیب جملہ بیان کیا، یہ جملہ ہمارے لیے تعلیمات کربلا کا وہ اہم پہلو ہے کہ جسے امام حسین نے بھی کہا تھا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اس چیز کو مت کہو ختم ہو گیا ہے، اس چیز کو مت کہو کہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے، کہ جو چیز ہم نے خدا کے لیے قربان کر دیا، جو چیز خدا کے لیے کی جاتی ہے وہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ بظاہر تم یہ چھوٹی سی چیز دیکھ رہی ہے، چھوٹا سا حصہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، تو وہ چیز جو خدا کے لیے انجام دی گئی ہے، خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں جو چیز پیش کر دی گئی ہے، وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اگرچہ نہیں ایک کرتا، چھوٹا سا جانور ذبح کیا گیا تھا اور فقراء مساکین میں اسے تقسیم کیا گیا تھا، لیکن چونکہ خدا کے لیے اسے تقسیم کیا گیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ تم جس چیز کو دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو گیا ہے وہ گوشت، تو تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن خدا نے اسے محفوظ کر لیا اس دن کے لیے کہ جس دن یہی چھوٹی سی چیز تمہارے لیے زیادہ آخرت بن کے آئے گی۔ تو رسول اللہ نے ہمیں جو پیغام دیا کہ اگر کوئی بھی کام کرو، میں ادبن معروضہ کروں گا اپنے تمام مولائی بھائی بہنوں سے، اپنے تمام ازائی بھائی بہنوں سے، کہ اپنی زندگی کا ہدف اگر بنانا تو کربلا ہی بنائے، جو کربلا کا اللہ اکبر، درس ہے کہ اپنے آپ کو فنا کرو۔ ہم ہیں کیا، ہم کیا، ہمارا وجود کیا، ہمارا اسٹیٹس کیا، ہمارے پاس کیا پیسہ، ہمارے پاس کیا دولت، ہمارا کیا علم، ہمارا کیا خطاب، ہماری کیا تقریر، ہم ہیں کون، ہماری ذات کیا ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ اگر ذرا سی بیماری آ جائے تو ہم اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے، نہ طاقت ہماری اپنی ہے، نہ صلاحیت ہماری اپنی ہے، تو ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی ہے تو وہ اس کا ہے جس کا سب کچھ ہے، اور وہ ذات بے شک، باری تعالیٰ ہے، وہ ذات سبحان محمد اللہ، مصطفیٰ سبحان صلی اللہ، اللہ محمد علیہ صلی وآلہ وسلم نے جس کے سامنے سجدہ کیا ہے، وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ اللہ کے حضور امام حسین جب تہ خنجر سجدہ ادا کر رہے تھے، تو والد محترم جناب اسدی صاحب کا بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے مجھے یہاں پہ، کہ دو شعر میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ زوال عصر کو دے کر کمال سجدے میں، تڑپ رہا ہے محمد کا لال سجدے میں، حسین دیکھ رہے تھے نگاہ قربت سے، حسین دیکھ رہے تھے نگاہ قربت سے، خدا کا حسن، خدا کا جمال سجدے میں۔ تو اتنا خدا سے قریب ہو جاؤ کہ اذیتیں بھی تمہیں اذیت نہ پہنچا، سبحان اللہ، خنجر بھی سبحان تمہارے جسم پر چل جائے، لیکن قربت الہی کا احساس تمہارے اندر اتنا زیادہ زندہ ہو جائے کہ پھر خنجر چلتا رہے لیکن تم اپنے خدا کے حسن و جمال میں محو ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ، امام حسین علیہ سبحان الصلوۃ اللہ، والسلام کی کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے کہ جو کام کرو سبحان اللہ، خدا کے سبحان لیے اللہ، کرو۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے کہ جو کمرشل دور ہمارا چل رہا ہے، ہر چیز ہم اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں، ہر چیز ہم اپنی، دیکھیں کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں دکھا کے کی جاتی ہیں تاکہ دوسروں میں تشویق پیدا ہو، دوسروں میں شوق پیدا ہو، لیکن نیت ہماری وہاں پہ بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام اگر دکھا کے کر رہے ہیں تاکہ دوسروں میں بھی ایک جذبہ شوق پیدا ہو، لیکن نیت جو ہماری ہو وہ ہو کہ ہم خدا کے لیے کام انجام دیں۔ اور بہت حد تک ایسے لوگ آج بھی زندہ ہیں، ایسے لوگ آج بھی زندگی کے ساتھ یاد کیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی محدود زندگی میں بہت سادہ سی زندگی گزاری، لیکن خدا کے لیے زندگی گزاری، تو آج وہ شہر خموشہ میں قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن معاشرے میں لوگ انہیں اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں کہ کتنا اچھا بے اخلاق شک، تھا، کتنا اچھا بے مرثیہ شک، پڑھنے والا تھا وہ، کتنے اچھے انداز میں اسے جب بھی بلایا جاتا تھا، کبھی بھی اس نے کوئی پروٹوکول نہیں مانگا، کبھی بھی اس نے کچھ ہم سے پیسے کے مطالبے نہیں کیے، یعنی جس انداز میں بھی ہے، کتنا اچھا نواں خان تھا، کتنے اچھے مولانا تھے، کتنے اچھا خطیب ذاکر تھا کہ جب بلایا جاتا تھا تو وہ بڑی سادگی کے ساتھ امام حسین کی خدمت، امام حسین کی مجلس پڑھنے چلا آتا تھا امام حسین۔ تو ایسے لوگ آج زندہ ہیں۔ تو میں اس چینل سے، چونکہ اہل بیت ٹی وی ایک محترم چینل ہے، ایک بڑا چینل ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، پوری دنیا تک اس کی آواز جاتی ہے، تو وہ لوگ کہ جن کا نام کہیں نہ کہیں دین سے جڑا ہوا ہے،
وہ لوگ کہ جو کہیں نہ کہیں اہل بیت علیہ السلام کے دین سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا نام دینی حوالے سے معاشرے میں جانا اور پہچانا جاتا ہے، چاہے وہ نواں خان ہوں، چاہے وہ خطیب ہوں، ذاکر ہوں، عالم ہوں، طالب علم ہوں۔ تو ایسے لوگوں سے ادب معروضہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کی فکر کیجئے کہ ہم کچھ نہیں ہے، ہماری مجلس اگر حسین قبول کر لیں تو اللہ کا شکر ہے، ہماری نواں خانی، ہماری مرثیہ خانی، یہ سب کی سب چیزیں امام حسین کی نسبت کی وجہ سے محترم ہے، ورنہ ہماری اپنی سبحان ذات میں اللہ، کچھ نہیں بے ہے۔ شک ہم صحیح، اگر محترم بھی معاشرے میں مانے جا رہے ہیں تو نسبت امام حسین سے، تو اس نسبت کا احترام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو سادگی سے گزارے، اس لیے کہ یہی وہ زندگی ہے کہ جسے حسین نے کربلا میں ہمیں پیش کیا تھا۔ خدا سے دعا ہے کہ یا اللہ نے بے محمد شک والے محمد علیہ السلام کی تعلیمات سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ جزاک اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو سلسلہ ناظرین تعلیمات اہل بیت علیہ السلام، تعلیمات کربلا کے عنوان سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مختصر سے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اجہاد کے اوپر، زیادہ سے زیادہ جہتوں کے اوپر روشنی ڈالی جائے، اور بہت اہم جو معلومات ہیں، جو بہت دقیق چیزیں ہیں، وہ اپنے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک پہنچائی جائے۔ ابھی تازہ تازہ جو ہے ورمین کی لائیو ٹرانسمیشن کربلا سے تمام ہوئی، اور قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کافی ہمیں وقت دیا آپ نے، آپ سے استفادہ کیا ہم نے، وادی السلام میں، مقام صاحب سلامت الزمن میں، مقام امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اور حرم امیر المومنین میں، ایون کربلا میں بھی۔ تو جب ہم وادی السلام گئے تو وہاں پر دوسرے امور کے اوپر بات ہوئی، وہ شہر خاموشہ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا تاریخی قبرستان ہے، جہاں پر ہزارہ انبیاء کی قبور، عرفاء کی قبور، شہداء کی قبور، صالح مومنین کی قبور، عام مسلمین کی قبور موجود ہیں۔ وہاں پر ہماری بات ہوئی تھی، تھوڑے سی برزخ کے حوالے سے ہماری وہاں پر بات ہوئی تھی، چونکہ تعلیمات کربلا ہے اور بہت اہم ہے کہ ہم اس دنیا کی تو بات بے کریں شک۔ اور آخرت کی بات کریں، اور بیچ میں جو ایک برزخ کا معاملہ ہے جس کے لیے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، اس کے لیے ہم گفتگو نہ کریں تو مرنے کے بعد وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ برزخ میں کام آنے والی ہیں، اس پر بھی روشنی ڈال دیں۔ یقیناً کربلا کی تعلیمات ہمیں قبر سے باہر بھی سکون عطا کرتی ہیں اور قبر کے اندر کے سامان فراہم کرنے کا بھی ہمیں درس ملتا ہے۔ ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا تھا وادی السلام میں، اور مولا کی توفیقات سے، اور مولا نے جو ہم پر کرم کیا کہ اس ازدحام میں اور اس کراؤڈ میں بھی ہمیں اہل بیت ٹی وی کے تمام اراکین کو موقع ملا۔ قبر کا جب بھی نام آتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس تھوڑی دیر کے لیے پھر انسان سیدھا ہو جاتا ہے، شریف بن جاتا ہے کہ قبر میں ہمیں جانا ہے۔ تو کربلا کی جو تعلیم ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا میسج ہے، وہ یہی ہے کہ ایک مومن کی زندگی ایسی ہو کہ جب قبر سے باہر ہم اپنی زندگی گزاریں تو قبر کے اندر کے جو کام ہے، قبر کے اندر کا جو سفر ہے، اس سفر کی تیاری ہم قبر سے باہر کریں، اس حوالے سے ہم فکر مند رہیں، اس حوالے سے ہمارے اندر شعور بالیدہ ہو، شعور بیدار رہے۔ اب آپ نے سوال کیا کہ برزخ میں کام آنے والی چیزیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو برزخ میں کام آئیں گے۔ خود زیارت امام حسین علیہ السلام وہ عظیم خدا کی عبادت ہے، خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہے کہ جو قبر کے اندر کام آنے والی چیزیں۔ لیکن ایک واقعہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلی حوالے سے اللہ علیہ کہ وسلم۔ خود رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ برزخ میں کام آنے والی 3 چیزیں کون سی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 3 چیزیں کون ہیں، بہت غور سے ہمارے ناظرین سنیں، غور کریں کہ وہ 3 چیزیں، وہ 3 اہم شے کا کیا نام ہے۔ ایک دن رسول اللہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اپنے چند صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور متبسم، رسول اللہ جب مسکراتے تھے تو تبسم کے ساتھ، تبسم کہتے ہیں اس کیفیت سے مسکراہٹ کو کہ جس میں انسان بس ہونٹوں سے مسکراتا، وہ قہقہا نہیں لگاتا، اور قہقہا لگانا اسلام میں ہے بھی نہیں۔ تو یہ ایک حسن تبسم ہے۔ تو رسول اللہ متبسم تھے، مسکرا رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ اس تبسم، اس مسکراہٹ کا کیا سبب ہے، آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں نے خواب میں کل اپنے چچا حمزہ جو سید الشہداء ہے ان کو دیکھا، خیر الشہداء کہ اور صلی ان کے اللہ علیہ ساتھ جناب جعفر بھی تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ میں بھی وہاں پہ ہوں، اور ایک کھجور کا طبق ہے کہ جو وہاں پہ آیا ہے، اور وہ کھجور اپنی کیفیتیں تبدیل کر رہا ہے، اور اس کو میں نے بھی نوش کیا، اور میں نے بھی کھایا۔
تو اس سے لذیذ آج تک کھجور میں نے نہیں کھایا. تو میں نے اپنے چچا کو جب دیکھا کہ بڑے اچھی حالت میں ہیں، بہت خوش نظر آ رہے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ چچا آپ پر ہماری جان قربان ہو، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو برزخ میں آپ کے بہت کام آئے. آپ دیکھیں پوچھنے والی ذات رسول اللہ کی ہے اور بیان کرنے والی ذات سید الشہداء حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ ہیں. تو جناب رسول خدا نے جب پوچھا تو سوال میں کتنی اہمیت ہونی چاہیے، اور پوچھنے کے بعد ہم جب یہ جواب سنے تو ہمیں ان چیزوں میں کتنا کام کرنا چاہیے. تو پیغمبر اکرم نے جیسے ہی کہا تو جناب حمزہ سلام اللہ علیہ نے بھی کہا کہ آپ پر بھی ہماری جان قربان ہو. اور انہوں نے کہا کہ برزخ میں بہت سی چیزیں کام آنے والی، لیکن تین چیزیں برزخ میں بہت زیادہ مجھے تین چیزوں نے فائدہ پہنچایا. اب وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز جناب حمزہ سید الشہداء علیہ السلام نے بیان کیا کہ برزخ میں کام آنے والی تین بہت اہم چیزیں ہیں. پہلی چیز دعائے علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب، یعنی علی کی ولایت وہ اہم شے ہے، اہم دولت ہے کہ جو برزخ میں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے، بہت زیادہ کام آتی ہے. اسی لیے تو اکثر ہم کہا کرتے ہیں کہ جتنا مضبوط رشتہ علی سے کرنا ہے کر لو، اس لیے کہ علی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قبر کی پہلی رات میں آؤں گا. تو پہلی چیز دعائے محبت علی بن ابی طالب. دوسری چیز جناب حمزہ سید الشہداء علیہ السلام نے بیان کیا کہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنا، یہ برزخ میں بہت کام آئی. ہم نے جو درود پڑھا، ہم نے جو محمد علیہ محمد پر صلوات پڑھا، یہ وہ اہم شے ہے کہ جس کا فائدہ ہمیں برزخ میں بہت زیادہ نظر آئے. اور تیسری چیز لوگوں کو پانی پلانا، سقائی، جو پانی پلایا جاتا ہے، یہ وہ خدا کی عظیم عبادت ہے، خدا کی خوشنودی کا وہ اہم ذریعہ ہے کہ جو برزخ سبحان میں اللہ. بہت زیادہ کام آئے. تو اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ پانی پلانے کا بڑا ثواب ہے. امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو ہم سبیلے لگاتے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، تو اس میں کیا ثواب اللہ ہمیں عطا کر رہا سید الشہداء کی عزاداری کے سبب میں، اس کو ہم سمجھ بھی، تصور بھی نہیں کر سکتے، درک بھی نہیں کر سکتے. تو پہلی چیز تو ولایت علی بن ابی طالب، دوسری چیز محمد علیہ محمد پر صلوات پڑھنا، اور تیسری پانی پلانا، صدقہ. یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جو برزخ میں بہت زیادہ کام آتی ہیں. خود بہت سی ایسی روایت ہیں کہ جس میں صلوات کے بڑے فضائل اور بڑی کرامتیں نظر آئی ہیں. خود پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی کثرت کو جانتا ہو اور اپنے گناہوں کو مٹانے پر اسے قدرت نہ ہو، یعنی اتنے زیادہ اس نے گناہ انجام دیے، اتنا زیادہ گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گنہگار ہو گیا ہے کہ وہ اب کس گناہ کی توبہ کرے، اسے یاد بھی نہیں ہے، تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ وہ محمد والے محمد پر کثرت سے درود پڑھے. یہ درود پڑھنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور صلوات پڑھنے سے اللہ اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے. تو محمد والے محمد، خود آپ روزانہ صلوات پڑھ کے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ کریں، امام زمان علیہ السلام کے خدمت میں ہدیہ کریں، روزانہ صلوات پڑھ کے اپنے مرحومین کو اس کا ثواب ہدیہ کریں. تو یہاں ہم قبر سے باہر جب ابھی ہم زندہ ہیں تو ہمیں فائدہ مل رہا ہے، اور قبر کے اندر جن کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں ان تک ایصال ثواب ہو رہا ہے، ان تک ثواب پہنچ رہا ہے. تو یہ وہ تعلیمات کربلا، وہ امام حسین علیہ السلام کا درس ہے کہ جو ہم قبر سے باہر بھی اپنی زندگی میں اگر ڈھال لیں گے تو یقیناً ہمیں قبر کے اندر ان چیزوں کا فائدہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت چیزیں ایک مرتبہ پھر وادی السلام سے لائف کرنے کے بعد آج قبلہ نے برزخ کی طرف دوبارہ ہماری توجہات کو مبذول کیا. مشکور ہیں آپ کے، اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں انسان کو جو روٹین لائف مرتب کرنی چاہیے، کیونکہ 24 گھنٹے کا دن ہے اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس سیارے کے اوپر. اس میں انسان کے ذریعے معاش کے اوقات ہیں، اس کے اندر سوشلائز کرتا ہے، اس کے اندر اپنے گھر والوں کو وقت دیتا ہے، اس کے اندر مومنین کے امور ہیں، مسلمین کے امور ہیں، سونا ہے اس میں، جو ہے وہ استراحت بھی کرنی ہے. تو اس کو اگر اس کے اندر نظم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ جب دل چاہا انسان سو گیا اور جب دل چاہا اس کو کچھ کھا لیا، جب دل چاہا باہر، تو ایسا نہیں. نظم، کیونکہ جس طرح سے نماز کے اوقات ہیں تو انسان، خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی زندگی بھی نظم کے ساتھ ہونی چاہیے، اوقات کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ پوری اس کے اندر ایک روٹین لائف ہونی چاہیے. تو وہ روٹین لائف کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں کس طرح سے 24 گھنٹے گزارنے کا حکم دیا گیا، اس پہ روشنی ڈالنے اللہ. سوال بڑا اہم ہے. یہ ہماری زندگی کا ایک سلیبس ہے
کہ ہم اپنی زندگی کو کتنا ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کا کلمہ کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ادا اپنی زندگی میں بڑا منظم ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آئے تو ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، اس دنیا سے ہمیں جانا. ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم جب اس دنیا میں آئے تو ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے. اس لیے کہ کوئی شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے. تو ایک عزادار کہ جو مسلسل مجلسیں سن رہا ہے، جو مسلسل ممبر سے امام حسین صاحب والسلام کے خطبات کو سنتا چلا آ رہا ہے، ایک وہ شخص کے جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ رہا ہے کہ ہم جس امام کو مانتے ہیں اس امام کی زندگی کیسے گزری، ہم جس رسول اللہ کو مانتے ہیں اس سے رسول اکرم کی زندگی، ان کی حیات طیبہ کتنی منظم رہی. تو ہمارے اندر بھی وہ جذبہ یہ واقعات اس لیے بار بار بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم بیان کرنے سے پہلے جب ہم مطالعہ کریں تو اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہو تو ہم بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں منظم کریں، اور جب بیان کریں تو دوسروں تک جب یہ پیغام جائے تو وہ بھی دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے اور کیا ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے. ایک شخص جب صبح اٹھے تو صبح اٹھنے کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے یہ جو وقفہ ہوتا ہے، یہ جو ٹائم ڈیوریشن ہے، اس اس وقت ان اوقات میں ہمیں اپنے آپ کو کتنا منظم رکھ. خود امام معصوم کی حدیث ہے کہ اپنی زندگی کو زندگی کے اوقات کو تم کو کس طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے. ایک حصہ زندگی کا روزانہ جو تم زندگی گزار رہے ہو، جو تمہارے پاس صبح سے شام تک کا وقت ہے، تو اس کا ایک حصہ خدا کی عبادت میں گزارے. آپ دیکھیں کہ معصوم نے جو تربیت ہماری کی ہے، ایک حصہ ہمیں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہیے. اور وہ کیا حصہ، یعنی جو واجبات ہیں. صبح کی نماز کا وقت آ گیا، واجب نماز ہے، تو اس وقت ہمیں اٹھنا ہے. کیوں اٹھنا ہے؟ اس لیے اٹھنا ہے کہ وہ بلا رہا ہے کہ جس کے بلانے پہ صرف اور صرف فائدہ ہے، جس کے بلانے پہ صرف اور صرف ثواب ہے، جس کے بلانے پر جو بلا رہا ہے وہی سب کچھ دینے والا ہے، جو بلا رہا ہے وہی جنت کا بنانے والا ہے، وہی دنیا کا خالق ہے، وہی وہ ہے کہ جو ہمیں سانس لینے کی توفیق عطا کر رہا ہے. تو ہم واجب کام کے وقت واجب کام کریں، واجب عبادت انجام دیں. ایک حصہ زندگی کا، ایک حصہ روزانہ کا ہمارے لیے معاشرتی، یعنی ہم جو اپنی سوسائٹی زندگی مینٹین کرتے ہیں، ہمارے دوست و احباب ہوتے ہیں، ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہماری تربیت وہاں پہ ہمارے والدین کی تربیت، کربلا کی تربیت جو ہم مجلسوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ اب ہمیں وہاں پہ دکھانا ہے کہ ہم نے کیا روشنی اپنے وجود میں پیدا کی ہے. اب اس کا عکس ہمیں وہاں، اس کی کرنیں ہمیں معاشرے میں تو ایک حصہ ہمارا خدا کے لیے ہونا چاہیے روزانہ 24 گھنٹے میں جو ہم وقت گزارتے ہیں. ایک معاشرتی ہی حصہ ہونا چاہیے، یعنی سوسائٹی مینٹین کیسے کیا جائے. ایک حصہ کسب معاش، یعنی ہم جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جو بھی کام انجام، یعنی پیسہ کمانا، فائنینس کا جو سیکٹر ہمارا ہے. تو یہ جو اقتصادیات ہے، یہ جو فائنینس ہے، یہ جو پیسہ ہم کماتے ہیں تاکہ ہم رزق حلال کے ذریعے رزق حلال کمانے کے بعد اپنے اہل و عیال کو اللہ کی نعمتوں سے ہم اسے فیضیاب کرائیں. تو اپنے معاش ایک حصہ کسب معاش میں ہم صرف کریں، اور ایک حصہ حلال لذتوں سے، یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہم وقت گزاریں. یہ وہ اوقات ہیں کہ جسے معصومین علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایک ایک کر کے بیان کیا ہے. اب اگر ہم ان طریقوں کو اپنی زندگی میں راسخ کر لیں گے، ان طریقوں کے ذریعے اپنی زندگی کو گزار، یعنی اگر ہم نماز کے وقت نماز پڑھیں، آفس جانے کا وقت ہوا آفس گئے، دکان، شاپ، بزنس، فیکٹری، کمپنی، جہاں جو کام ہم انجام دیتے اس وقت ہم وہاں پہ جا رہے ہیں. سوسائٹی کا وقت آیا کہ کسی اوکیزن میں کسی کے یہاں کوئی پروگرام ہے، وہاں ہم چلے گئے، یہ سوسائٹی مینٹین کرنا ہو. اس کے بعد پھر ہم گھر پہ آ رہے ہیں تو ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا حسن اخلاق کیسا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم زندگی، بعض لوگ تو سوسائٹی میں بڑے محترم مانے جاتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا اچھا اخلاق غیروں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ بڑا خطرناک اخلاق ہوتا ہے. گھر پہ جیسے ہی آتے ہیں تو بیوی بچے سہم جاتے ہیں کہ اب تو بھائی ہٹلر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. تو یہ جلاد آ کبھی گیا. کبھی ایسا اتنا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ ہمارا اخلاق باہر والوں سے بڑا اچھا، گھر میں ہمارا اخلاق بہت خراب ہے. تو پھر ہمیں جناب پیغمبر اکرم کے صحابی کا وہ قبر والا واقعہ یاد ہونا چاہیے
کہ کس طریقے سے رسول اللہ نے ان کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے کہ آپ نے اسے اپنے ہاتھوں سے قبر کے حوالے کیا، تو یہ سیدھا جنت جائے گا۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا نہیں، یہ فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اس نے کہا آپ نے قبر میں اتارا تب فشار قبر؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ چونکہ اس کا اپنا اخلاق بیوی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ تو ہم ان 4 اوقات میں اپنی زندگی کے حصے کو وقف کریں، پہلا خدا کے لیے، معاشرے سوسائٹی کے لیے، اپنے اہل وعیال کے لیے، اور کسب معاش۔ اسٹوڈنٹ ہیں تو اب کسب معاش تو ہم یہاں پہ نہیں کر رہے ہیں، کسب معاش کی تمہید کر رہے ہیں کہ ہم پڑھائی لکھائی اچھی انداز میں کریں، علم حاصل کریں، تاکہ کل ہم اس کے ذریعے سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ معصومین علیہ السلام کا بہترین بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جس کو اگر ہم فالو کریں گے، تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو غربت بھی اگر رہے گی، فاقہ بھی کریں گے تو اس فاقے میں بھی سکون ہمیں ملے گا، غربت میں بھی ہمیں سکون۔ اگر خدا کے لیے تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ بیمار رہیں گے ہم، لیکن اس بیماری میں بھی ہمارا محافظ اللہ رہے گا، اللہ کی طرف سے ہماری نگہبانی اچھا، ہوگی۔ یہ تو یہ تو تو یہ تو ہم یہ تو غربت میں کیفیت بھی ہے نا، یہ تو ایک جی کیفیت ہے نا، مطلب جس طرح سے انسان دوسرا شاید سمجھ رہا ہو کہ یہ شخص بہت مشکلات میں ہے، یہ شخص بیمار ہے، یہ جی شخص اذیت میں ہے، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، مگر اس شخص کے قلبی کیفیت کو تو کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ اس شخص اس کیفیت میں خدا کا ذکر کرے اور حلاوت کو محسوس کرے تو ان تمام مصیبتوں کو خدا اس کے اندر ایک سرور کی کیفیت کو ایجاد کر دیتا ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کریں، بہت خوبصورت نقطے کے اوپر پہنچے آپ کو۔ یقیناً یقیناً خدا بند کریم، میں نے پہلے سوال ہی میں شاید یہ جملہ کہا تھا کہ چونکہ خدا اگر نیت میں ہو شامل، اگر ہم خدا کو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو پھر ہمیں کوئی، آپ دیکھیں کربلا، یہ جو امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب باوفات تھے، وہ جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے، انہیں پتا تھا کہ بھوک ہے، پیاس ہے، اضطرابی کیفیت ہے، پریشانی میں مبتلا ہوں گے، خنجر ہمارے جسم پر آ لگے گا، ہم نیزہ و شمشیر اور تیر و تبر کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جیسے ہی کربلا عاشور کی تاریخ آئی، تو چاہے وہ چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، چاہے وہ ضعیف ہو، کسی بھی عمر کا کوئی بھی صحابی امام حسین تھا، وہ آ کے ہمیشہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنی جان کو امام حسین پر فنا کر دیں، جتنی جلدی ہو سکے امام حسین صاحب والسلام کے لیے اپنے آپ کو ہم فنا کر دیں، ہم سب سے پہلے شہید ہم ہو جائیں، ہم شہادت کی منزل پہ پائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ نے جو کہا نا کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ پریشان ہے، دنیا دیکھ رہی ہے اس کی ظاہری غربت، لیکن اس کا قلب اطمینان کے ساتھ ہے، اس کے قلب میں، اس کے دل میں چونکہ خدا کی محبت ہے، وقت امام کی محبت ہے، تو اب ہم مادی پردے ہماری آنکھوں کے سامنے ہٹ جائیں گے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اب یہ جو تھوڑی دن کی پریشانیاں ہیں یہ تو بس مدت تمام ہو جائے گی، حیات ختم ہو جائے گی، ہم پھر جب آخرت کی زندگی گزاریں گے تو وہاں تو ہمارے لیے تمام دائمی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کا جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ تو جب ہم اس طریقے سے اس نیت کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو یقیناً ہمیں کربلا کا وہ پیغام سنائی دے گا، کربلا کا وہ پیغام سمجھ میں آئے گا کہ جسے سید الشہداء نے عاشور کی تاریخ میں پوری دنیا کے سامنے بیان کیا کہ اگر تم باقی رہنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے خود کو فنا کر دو۔ وہ قطرہ کہ جو یوں ہی زمین پہ بہا دیا جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ قطرہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو جب تک سمندر کی حیات ہے تب تک اس قطرے کی زندگی ہے۔ تو ہم ایک کمزور انسان ہیں، ہم لاغر انسان ہیں، ہم بے سہارا انسان ہیں، خود قرآن نے خلق الانسان وضعیفہ، انسان کمزور پیدا کیا ہے، تو اپنے آپ کو کچھ طاقتوروں کے لشکر میں شامل کر لو، اپنے آپ کو کچھ ایسی ہستیوں کی محبت کے ساتھ متمسک کر لو کہ جن کی حیات کا اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کا وعدہ کیا، وہ کہ جو پولیس صراط پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ کہ جن کی محبت ہمیں قبر سے نجات عطا کرے گی، وہ کہ جن کی محبت ہمیں جنت میں لے کر جانے والی ہے۔ تو ایسوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو تاکہ ہم ہر وقت، چاہے قبر کے باہر کی زندگی ہو چاہے قبر کے اندر کی زندگی ہو، ایسوں سے محبت کرو کہ جن سے خدا محبت کرتا ہے، ایسوں کا ذکر کرو کہ جس سبحان کا اللہ۔ ذاکر خود خدا ہے، ایسوں کی خدمت کرو کہ جس کی خدمت فرشتے کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، اور یہ مادی دنیا، یہ مادی حیات کہ چند دنوں کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی۔ کربلا کو آج ہم دیکھیں، 61 ہجری کی کربلا کہ امام حسین کا چھوٹا سا قافلہ آیا تھا اور مد مقابل لاکھوں کا لشکر تھا، جاؤ حشم کے ساتھ وہ لشکر آیا تھا، لیکن چونکہ لشکر بہت بڑا تھا لیکن اس کے پاس خدا نہیں تھا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ کربلا جو بھی آتا ہے
تو فقط سید الشہداء کو سلام نہیں کرتا ہے، فقط امام حسین کی زیارت نہیں کرتا ہے، جہاں ہم ٹھنڈا پانی پی کے کہتے ہیں سلام علی حسین، امام حسین پر سلام کرتے ہیں، وہیں ہم اللہم لن قتلۃ الحسین و اولادی و اصحابہ کہتے ہیں، جہاں ہم سید الشہداء کو سلام کرتے ہیں وہیں یزید پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ مظلوموں کے ہمدرد بن جاؤ، ظالموں کے خلاف اپنی آواز، اپنے عمل، اپنی زندگی سے اس بات کا اظہار کرو کہ تم ظالموں سے نفرت کرتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، یا اللہ تعلیمات کربلا ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات کربلا کو سمجھنے کی توفیق کرامت فرما، اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق کرامت فرما۔ آپ بھی اربعین میں آئے کہ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ شیعہ قوم بلکہ دوسرے مذہب و ملت کے لوگ، وہ لوگ کہ جو ہندوستان سے کافی ہندو طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے، خود ہندوستان کا جنہیں فادر آف نیشن کہا جاتا ہے مہاتما گاندھی، ان کا پوتا وہ امام حسین کی زیارت کو آیا، اس نے ایک جملہ کہا جو ابھی اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی ان کے چینل پہ بھی وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کو امام حسین سے بڑی محبت تھی، لہذا میں اس محبت کا سفر اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہوں، اور اس سفر کو میں طے کرتا ہوا امام حسین کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس لیے کہ امام حسین صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، امام حسین انسانیت کے امام ہیں، امام حسین انسانیت کے لمبردار ہیں۔ تو عزادارو، اب ہماری ذمہ داریوں کا وقت بہت تیزی سے آ رہا ہے کہ اب ہم جو 2 مہینے 8 دن سیکھ رہے ہیں، اب اسے ہم دنیا تک کیا پہنچا رہے ہیں، دنیا والوں کو کیا سکھانا ہے۔ اب یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اب ہمیں کتنا پاکیزہ بننا ہے، ہماری آنکھوں کو کتنا محترم بننا ہے، ہماری زبان کے اندر کتنی سچائی ہونی چاہیے، ہمارے اعضاء و جوارح واجبات کے کتنے پابند اور محرمات سے کتنے اپنے آپ کو بچانے والے۔ یہ تمام تر چیزوں کی ذمہ داریوں کا وقت اب آنے والا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس محرم کے بعد اگلا محرم جب آئے گا تو پھر ہم اپنے وقت کے امام کے کتنے قریب ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ قال الامام الحسین فی یوم العاشور حون الی ما نزل به بعین اللہ۔ میں سمجھتا ہوں صرف ایک جزاک جملے کے اندر اپنا سب کچھ موجود ہے کہ میرے پر جو قلب پہ گزر رہی ہے وہ تو جانتا ہے۔ جس طرح سے امام حسین السلام نے خدا کے ذکر کیا قرآن نے، اس کے جواب میں جو امام حسین السلام کے ذکر کو پوری دنیا میں پھیلایا، وہ اس وقت کربلا میں اللہ، ورلڈ ریکارڈ بریک کر گیا۔ انسانی تاریخ بے کا شک ورلڈ ریکارڈ، اربعین کا مجموعہ انسانی تاریخ کے ورلڈ بے ریکارڈ شک کو بریک کر گیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ انٹرنیشنل مین اسٹریم ٹیلی ویژنس ان کی اسکرینیں چیخ چیخ کے بتا یقین رہی ہیں۔ یہ امام حسین السلام کی خدا کے ساتھ محبت اور خدا کی امام حسین السلام کے ساتھ محبت پوری دنیا کے سامنے آشکارا محبت ہے۔ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام نے فکر آخرت ہمیں کس طرح سے سکھائی ہے۔ صرف تسبیح پڑھ دینا، نماز پڑھ لینا چیزیں ہیں، فکر آخرت ذخیرہ کس طرح کرے۔ لوگ اعمال بہت اچھے بھیجتے ہیں، پیچھے سے آگ بھی بھیج دیتے ہیں، پھر اچھے اعمال کرتے ہیں، حج و زیارات کرتے ہیں، پھر آگ کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ فکر آخرت معنی حقیقی معنوں میں، معنوی معنوں میں اس کی روح کے ساتھ کس طرح سے کی جائے، ہمیں اہل بیت نے کیا سکھایا، اس میں روشنی ڈال دیں۔ ہمارے پاس 5 منٹ 6 منٹ اور ہیں۔ دیکھیں، کربلا کے میدان میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے، علیہ السلام اور آپ صلی کربلا اللہ۔ کے واقعات کے اہم شاہد ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے تمام مصیبتوں کو دیکھا، اور اس پیغام کو، اس تعلیم کو، امام حسین علیہ السلام کے میسج کو لے کر آپ کربلا کے قافلے سے کوفہ، اور کوفہ سے شام پھر مدینے آئے، اور امام کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ کربلا کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا بڑا خوبصورت ایک میں آپ کے سامنے منظر پیش کروں، ایک وہ اسکرین کہ جس اسکرین کی طرف اگر ہماری آنکھیں چلی جائیں تو پھر آخرت کی اسکرین بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا، جب کوئی فقیر، جب کوئی مانگنے والا، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کی، جب کوئی سائل مانگنے والا آتا تھا تو آپ اکثر اس کا استقبال کرتے تھے، ویلکم کہتے تھے، اور کہتے تھے مرحبا اے میرا زاد آخرت اٹھا کر لے جانے والے۔ یعنی آپ کسی کو اللہ کچھ عطا کر رہے ہیں اور کہتے تھے مرحبا، یعنی کیا استقبال کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اسے دے نہیں رہا ہوں بلکہ یہ تو میرے لیے آخرت کے سامان کو تیار کرنے والا ہے، یہ میرے زاد آخرت کو اٹھا کر لے جانے والا ہے۔ اسی طرح امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی کا خوبصورت واقعہ آپ کی حدیث اس انداز میں ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ دیتے تھے
تو उसका शुक्रिया, जब कोई आपसे कोई भीख माँगता था, जब कोई साइल सवाल करता था, तो आप देने के बाद उसका शुक्रिया अदा करते थे और कहते थे कि तूने मेरे लिए आखिरत का सामान मुहैया किया है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से आपने एक सवाल किया था। मैं उस सवाल को आज के इस प्रोग्राम में शामिल करता हूँ कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से अक्सर लोग अर्ज़ करते थे कि मौला आप इतना अता करेंगे, इतना लुटाएँगे तो आपके पास तो खुद ख़त्म हो जाएगा। आपके पास जब भी कोई साइल आता है, तो आप उसे कुछ न कुछ देते हैं और बहुत कुछ देते हैं, आप कभी खाली नहीं करते। तो इमाम हसन मुज्तबा ने बड़ा अजीब जुमला कहा। आज ये प्रोग्राम देखने वाले ज़रा-सा मेरे इस जवाब को सुने कि जो इमाम की ज़िंदगी का बड़ा खूबसूरत मंज़र है और इमाम ने जो बयान किया। इमाम ने बयान किया कि जब कोई साइल मेरे पास आता है तो मैं उसे खाली कैसे वापस कर दूँ, जबकि मैं खुद खुदा की बारगाह में साइल हूँ। और एक साइल को पता अल्लाह है अकबर। कि जब किसी की बारगाह में जाया जाए और वहाँ से कुछ न मिले, तो फिर कैसा लगता है। तो मैं खुद खुदा की बारगाह का साइल हूँ, तो मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे बारगाह में अगर मेरे घर कोई साइल आए, तो मैं उसे खाली हाथ वापस कर दूँ। तो ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कि जब आपकी शहादत हो गई, तो आपके कंधे पर बोझ उठाने के निशानात बाकी थे। यानी रोज़ाना रात में आप अल्लाह अकबर। बोरियों का एक पूरा अल्लाह अकबर। रोटियों की बोरी उठाकर आप साइलों के घर में, आप मोहताज और मसाकीन के घर जाके पहुँचाया करते थे। उसके बाद खुद इमाम की ज़िंदगी का है, 5वें इमाम की ज़िंदगी का, कि आप वो चीज़ देते थे साइल को कि जो आप खुद पसंद करते थे। आपके लिए मशहूर है कि आप बादाम सदका बहुत ज़्यादा किया करते थे। उस ज़माने में अरब में बादाम की एक वक़्त एक अहमियत होती थी। लोग काफ़ी महँगी चीज़ों में इसका शुमार होता था। तो लोग पूछते थे मौला इतनी महँगी-महँगी चीज़ें आप सदका दिया करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, जो चीज़ बच जाए, जो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो चीज़ हम दूसरों को देते हैं। इमाम वो चीज़ कि जो इमाम खुद पसंद करते थे, उस चीज़ को इमाम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे। तो जब लोग कहते थे मौला आप इतनी महँगी-महँगी चीज़ें आप दूसरों को देते हैं, तो इमाम कुरान मजीद की आयत की तिलावत करते थे, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि वो चीज़ तुम अल्लाह की बारगाह में सदका करो, खैरात करो कि जिसे तुम खुद पसंद करते हो, जिसे तुम खुद चाहते हो। तो हम ऐसे अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी के हर गोशे को अपनी तालीम से हमारे भरपूर कर दिया है, पूर कर दिया है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज़ में गुज़ारना चाहते हैं, तो हम कुरान मजीद की तालीमात को, मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी ज़िंदगी के लिए आइडियल, ख़ास तौर से वो अज़ादार के भी इस वक़्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट और गुज़ारिश अपील करूँगा कि करबला फ़क़त 2 महीने 8 दिन की दरसगाह नहीं है, बल्कि करबला हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए दरसगाह है। करबला हमारी पूरी हयात के लिए आइडियल होना चाहिए। अब हम वो लोग के जो करबला आते हैं ज़ियारत पे और फिर चले जाते हैं, तो मैं अक्सर ये जुमला मजलिसों में भी कहता हूँ कि फ़क़त करबला आ जाना ही कमाल नहीं, कमाल है, लेकिन फ़क़त आना ही कमाल नहीं, बल्कि करबला के बाद अपने वतन जाकर करबलाई बनकर रहना, ये असल कमाल है। ये सुभान अल्लाह, असल सुभान ज़िंदगी है अल्लाह। कि हम अपने आप को जज़ाकल्लाह। अज़ादार इमाम हुसैन बनाकर ज़िंदा रखें। अपनी पूरी ज़िंदगी अज़ादार इमाम हुसैन बनाए रखें। फ़क़त काला लिबास पहन लेने से कोई अज़ादार नहीं हो जाता। ये तो बेशक हमारा ऐसे ही। ज़ाहिर है। ज़ाहिर जब हम बदलते हैं तो हमें लोग अज़ादार इमाम हुसैन कहते हैं, हमारी इज़्ज़त करते हैं। अगर हमने बातिन को किरदार इमाम हुसैन से करीब कर लिया, अगर बातिन को करबला की तालीमात से करीब कर लिया, तो फिर हम कितने मोहतरम हो जाएँगे। फिर सिद्दीक़ ताहिरा सुभान की अल्लाह, बारगाह में हम जज़ाकल्लाह, कितने सुरख़ुर जज़ाकल्लाह, होंगे। इमाम हुसैन की बारगाह में कितने से अब इस तरीके से जब हमारी ज़िंदगी गुज़रेगी, तो इस वक़्त जो वक़्त का हुसैन है, जो पर्दे गैब में है, जिसके लिए हम दुआए नुस्बा में कहते हैं, ऐन तालिबो 30 बिदमिल सेकंड आगा। मक़तूल बिदम, ऐ मेरे 30 वक़्त सेकंड के केवल। इमाम, है करबला वालों का इंतकाम लेने वाले, आप कहाँ हैं? तो हम अपने वक़्त के लिए अपने वक़्त के इमाम के लिए कुछ काम कर सकें। अल्लाह की बारगाह में दुआ, यार इस प्रोग्राम को इमाम ज़माना की खुशनुदी का ज़रिया करार दे, इमाम के ज़हूर में ताज़ील फरमा, इमाम की खिदमत की तौफ़ीक़ करामत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। إنك أنت السميع العليم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاك اللہ خیر. ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب مولانا سید رحمان رضوی صاحب کو کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر نجف اشرف سے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. تعلیمات کربلا، تعلیمات اہل بیت، تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کے مختلف گوشوں کے اوپر، مختلف امور کے اوپر مختصر وقت میں رہتے ہوئے ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کے اوپر
روشنی ڈالی جائے. اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے 4 بجے پھر ہوگی. اجازت دیجیے.